السلام علیکم سر، آپ نے سوال پوچھا ہے کہ بیفور یو گلوبل ساؤتھ افریقہ میں رجسٹرڈ ہو گئی ہے تو کیا یہ پاکستانی لاء کے مطابق بھی پاکستان میں رجسٹرڈ ہو چکی ہے یا نہیں ہو چکی ہے؟ تو جیسے کہ بیفور یو گلوبل انٹرنیشنل لاز کے اوپر کام کر رہی تھی، اور پاکستان میں یہ اپنی ورکنگ جو ہے وہ کسی اور طریقے سے، یعنی کہ لیگل وے میں، جو کہ پاکستان کو قابل قبول ہے، پاکستانی قانون کو قابل قبول ہے، اس طریقے سے کر رہی تھی۔ اس میں یہ ہوتا تھا کہ وہ لوگ اپنی مرضی سے ٹرسٹ کر کے لوگ ان کو جو ہے نا وہ بیفور گلوبل کو اپنا اپنا پیسہ جو ہے نا وہ ان کی کمپنی اکاؤنٹس میں، رجسٹرڈ اکاؤنٹ میں، ایس سی سی پی سے رجسٹرڈ اکاؤنٹس میں دیتے تھے، اور پھر اس کے بعد وہ ایمانداری سے ان کا پروفٹ ان کو ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے۔ لیکن ڈپازٹ لینا، کسی سے پیسے لینا، یہ پاکستانی قانون میں جائز نہیں تھا۔ اب کیا ہوا کہ اب قانون میں ترمیم آ چکی ہے، قانون میں تبدیلی آ چکی ہے۔ ایس سی سی پی نے کمپنی ایکٹ کے اندر ایک بہت بڑی ترمیم کا اعلان کر دیا ہے، اور یہ اس ترمیم کا صحرا جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کے سر جاتا ہوگا، لیکن چونکہ اس کے اوپر جو کوششیں تھیں ہمارے سامنے سیف الرحمان صاحب کی بھی بہت زیادہ تھی، تو اس لیے ان کے اوپر اس کا صحرا سب سے زیادہ جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے پاکستان میں یہ قانون لانے، اب وہ قانون کیا ہے؟ قانون یہ ہے کہ کوئی بھی کمپنی یا کوئی بھی نیو اسٹارٹ اپس، اگر ان کے پاس پراپرٹی ہے پاکستان میں، جو کہ ہمارے پاس ہے اور ہم اسٹارٹ اپ بھی ہیں، تو وہ اس پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کی مد میں لوگوں سے پیسہ لے سکتی ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ پہلے ہم ڈپازٹ لیتے تھے لوگوں سے، یا بیفوری والے پہلے ڈپازٹ لیتے تھے، تو وہ اس کے اوپر انویسٹمنٹ کا ورڈ لکھنا الاؤ نہیں ہوتا تھا۔ تو اب انویسٹمنٹ لے سکتے ہیں، لیگل وے میں لے سکتے ہیں، اور لوگوں کو پروفٹ لیگل وے میں دے سکتے ہیں۔ اس کے اوپر اب قانون بن چکا ہے۔ اب جو ضروری ڈاکومنٹیشن ہے وہ ہو رہی ہے، اور اس کے فوراً بعد بیفوری گلوبل پاکستان میں آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت، ایک نئے انداز سے اور ایک صحیح قانونی انداز سے نظر آئے گی۔ ہاں، اور جیسے جیسے چیزیں قانونی ہوتی جائیں گی، ویسے ویسے چیزوں پہ بھروسہ بڑھتا جائے گا۔ اور بے شک تھوڑی سی مشکلات ہوتی ہیں کہ آڈٹس بھی آئیں گے، بہت ساری اور چیزیں بھی آئیں گی، لیکن ہر آڈٹ سے ڈر ان کو لگے جن کے دل میں چور ہو، تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں ویریفیکیشن کے لیے۔ اب دیکھیں نا، جیسے بھی پوری قانونی ہوتی جا رہی ہے، تو کتنے سارے ادارے جو ہماری گورنمنٹ کے ادارے ہیں، وہ اس کے پیچھے جو ہے نا وہ ویریفیکیشن کرنے کے لیے لگ چکے ہیں، اور جو اچھی چیز ہوتی ہے اس کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو ہر لحاظ سے ہر ادارہ اپنی ویریفیکیشن کر رہا ہے، کرتا رہے گا، اس میں آبزرویشنز نکلتی رہیں گی، اس کے اندر جو غلطیاں ہیں اس کے اوپر ادارے غلطیاں نکالتے رہیں گے، نکتہ چینی یہ کام ہے۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ ادارے نے اگر کوئی آبزرویشن لگا دی ہے کہ آپ کی فلاں چیز پوری نہیں ہے تو وہ بند ہو جائے گی، نہیں، وہ چیزوں کا وہ پورا کیا جا رہا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ اسی طرح ہی ہوتا رہے گا یہ، کیونکہ جو ادارے اگر آبزرویشن لگاتے ہیں تو وہ بہتری کے لیے لگاتے ہیں، کیونکہ ادارے یہی چاہتے ہیں کہ بیفور یو کام کرتے رہے، کوئی بھی بزنس کام کرے پاکستان میں، اور اس کے لیے ان کو اب جو ایس سی سی پی کا جو قانون آ چکا ہے 4 اپریل کی، جو 1 اپریل کی جو اپڈیٹ ہے، اور پھر اس کے بعد 9 اپریل کی ایک اور اپڈیٹ ہے ایس سی سی پی کے جو نوٹیفیکیشن ہے، اس کی وجہ سے اب یہ چیز لیگل ہو چکی ہے، اور بیفور یو اس کے اوپر اپنے آپ کو رجسٹر کروانے کے لیے ڈاکومنٹیشن ہو رہی ہے، اور کچھ ڈاکومنٹیشن سبمٹ بھی کروائی جا چکی ہوگی، اور ایس سی سی پی نے بھی اس کے اوپر ڈیٹیل جسٹ نوٹیفیکیشنز نکالنے شروع کر دی ہیں، مزید ڈیٹیلز نکالنے شروع کر دی۔ پہلے تو وہ ایک سمری تھی، اب اور ڈیٹیلز آ رہی ہیں کہ کیا پروسیس ہوگا، کیسے پیسے لیتے ہیں، کیسے دیتے ہیں، آڈٹ کیسے ہوگا، وہ ساری چیزیں ہوں گی۔ تو وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے شیئر کرتے جائیں گے۔ تو پاکستان میں اب اس کا سٹیک بہت زیادہ ہائی ہو چکا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ نیب نے بھی بیفور کی ویریفیکیشن کر لی ہے، اور اب جو ہے نا انہوں نے بھی اپنا جواب جو ہے نا وہ جمع کروا دیا ہے۔ بے شک وہ بیفور کا اعتراض ہے کہ انہوں نے کورٹ سے رجوع کیا ہے کہ بھی نیب ہم نیب کی جورسڈکشن میں نہیں آتے، لیکن ایون دین جب نیب نے بیفور کی ویریفیکیشن کی ہے تو انہوں نے اپنا جواب جمع کرایا ہے، تو اس کا جب کورٹ میں فیصلہ آئے گا تو وہ دنیا دیکھے گی کہ وہ کس کروٹ بیٹھے گا، اور جیسے کہ اوپن اینڈ شٹ کیس کا فیصلہ ہمارے بیفور کے حق میں ہی ہوگا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ نیب کے خلاف ہوگا، بس بیفور کے حق میں ہوگا کہ ہاں جی ان کا جو سٹینس تھا وہ ٹھیک تھا۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہو جائے گا کہ اب وہ اور زیادہ اسٹرانگ ہو جائیں گے یہ بیفوری والے۔ تو دس از اے ویری ویری گڈ نیوز۔ السلام علیکم سر، آپ لوگ دبئی میں ہیں یا کسی اور ملک میں ہیں، بیفور یو کی وجہ سے آپ لوگ اپنے ملک واپس آ سکتے ہیں، لیکن ترقی کے راستے میں رکاوٹ کون ہے؟ بیفور یو جوائن کرنے کے درمیان میں رکاوٹ کون ہے؟ وہ ہم خود ہیں۔ ہم لوگ اپنے ڈر کی وجہ سے اپنی ترقی کے راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے۔ غریب آدمی کے پاس بیفور یو جوائن کرنے کے لیے انویسٹمنٹ تو نہیں ہوتی، لیکن کم از کم کانفیڈنس تو ہوتا ہے، وہ بھی نہیں ہے۔ تو کانفیڈنس تو مفت کا ملتا ہے، وہ تو کسی پیسوں کا نہیں ملتا ہے۔
میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، آج اگر بیفور یو جوائن کریں گے نا، 6 مہینے کے اندر اندر آپ اور آپ کے جتنے بھی روم میٹس ہیں نا، دبئی، بحرین، سعودیہ، قطر میں بیٹھے ہوئے، سب کے سب پاکستان میں ہوں گے اور اپنے ماں باپ کے ساتھ خوشحال زندگی گزار رہے ہوں گے، بیوی بچوں کے ساتھ، پورے فیملی ممبرس کو سپورٹ کرنے والے بن جائیں گے. اتنا زیادہ پیسہ آئے گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. رہی بات کہ آپ کے کچھ دوست ہچکچا رہے ہیں کہ وہ کسی کیسز کی وجہ سے پریشان ہیں اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ 20 تاریخ کو کوئی فیصلہ آنے والا ہے، مجھے اس بارے میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی کہ کوئی فیصلہ آنے والا ہے. پاکستان میں کبھی کسی چیز کا فیصلہ آیا؟ پاکستان میں چیزیں صرف ٹالی جاتی ہیں، دیٹس اٹ. ٹھیک ہے، بزنس مینوں کو کام کرنے سے روکا جاتا ہے، لیکن بزنس مین بھی کام کرنے سے رکتے نہیں ہیں. پاکستان میں بزنس مینوں کے خلاف ریزسٹنس تو ہے، لیکن جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے نا، اس کو کوئی ریزسٹنس نہیں ہوتی ہے. تو یہ دونوں چیزیں ہمیشہ ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ کیسز چلتے رہتے ہیں. نہ ملک ریاض کے اوپر کیسز ختم ہوئے، نہ نواز شریف کے اوپر کیسز ختم ہوئے. ہر اگلے ہفتے ایسا لگتا ہے نواز شریف کا فیصلہ آنے والا، کوئی فیصلہ نہیں ہوا. نہ ہی شہباز شریف کے اوپر کیسز ختم ہوئے، نہ ہی کسی اور جہانگیر ترین کے اوپر کیسز ختم ہوئے. کس کے اوپر کیس ختم ہوا؟ نواز شریف کا کیس، مشرف کا کیس ختم ہو گیا، ملک ریاض کا کیس ختم ہو گیا. کچھ بھی ختم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یہ چلتا رہتا ہے. ہاں لیکن جو اگر خاص طور پر بیفور یو کے کیس کی بات کرتے ہیں تو وہ کیس جلدی ختم ہونے کا اس لیے نظر آ رہا ہے کیونکہ اس میں کوئی اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. اس کا وکیل جو ہے وہ بھی وہی وکیل ہے کھوسا صاحب جو ایان علی کے وکیل تھے. ٹھیک ہے، اس میں یہ کیس انہوں نے خود کیا ہے، انہوں نے خود نیب کے اوپر کیس کیا ہے کہ نیب نے جو ہمیں انکوائری کے لیے بلایا ہے، انکوائری تو نیب نے پوری کر لی. ٹھیک ہے، اور لیکن انہوں نے انٹرویو بھی دے دیا، اپنے ساری ڈاکومنٹیشن بھی پرووائڈ کر دی. اس کے بعد انہوں نے ساتھ میں کورٹ میں بھی ایک کیس کر دیا کہ کہیں نیب کوئی غلط فائدہ نہ اٹھا لے یا کوئی رشوت مانگنے کی کوشش نہ کرے. تو انہوں نے کورٹ میں کیس کر دیا کہ سر نیب نے انکوائری تو کر لی ہے، لیکن نیب کا یہ جوریسڈکشن نہیں بنتا، تو آپ پلیز یہ چیک کریں. اور اس کا قانون کا ریفرنس دیا، سیکشن 40 کا ریفرنس دیا کہ اس قانون کے تحت یہ نہیں بنتا. تو وہ بالکل اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. اس کے اوپر نیب نے اپنا جواب جمع کرایا، اور نیب نے جواب جمع کرایا کہ جی ہم نے جو ہے نا وہ ECL میں نام ڈالنے کی سفارش کر دی ہے. سفارش ہی کر سکتے ہیں نا، اور تو کچھ نہیں کر سکتے. ڈال بھی دے نام تو کوئی اچھی بات، کوئی ٹینشن نہیں. وہ کون سا کوئی ملک چھوڑ کے جانے کا کوشش کر رہے ہیں، اور کس ملک میں جائیں گے؟ ہر ملک میں کسی نہ کسی پرائم منسٹر کے ساتھ ان کی میٹنگ ہے، وہاں سے انویسٹمنٹ لی ہوئی ہے، دی ہوئی ہے، کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، کسی نہ کسی منسٹر کے ساتھ، ہر ملک میں گورنمنٹ لیول کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، ریلیشنز ہیں. ٹھیک ہے، اور بیفور یو نے اپنی جڑیں گورنمنٹ لیول کے اندر گھسائی ہوئی ہیں، تو بھاگیں گے کہاں پر؟ اس کرۂ ارض کے اوپر تو بھاگنے کی جگہ نہیں ہے ان کے اوپر. اگر مارس پہ جا کر آباد ہونا چاہتے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے، ادروائز ارادہ تو یہ ہے کہ ہر جگہ سے اپنے آپ کو کلیئر لے کے چلیں. مطلب ان کے دل میں نا کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ہاں اگر کوئی کہتا ہے کہ بیفور یو کو چلنے نہیں دیا جائے گا، تو ایسی بھی ان کی خام خیالی ہے. جس کے پاس پیسہ ہے نا، اس کے پاس ڈنڈا ہے اور اس کے پاس پاور ہے، اس کو کوئی نہ چلنے دے ایسا ہو نہیں سکتا. اس کے نہ چلنے دینے میں اور بہت سارے راستے ہیں. اگر نہیں چلنے دیا جائے گا تو پاکستانی سارے اپنا کام کریں گے، لیکن وہ پھر کرگستان چلے جائیں گے اور پھر وہاں پر اپنا سیٹ اپ لگا لیں گے، اور جتنے بھی پاکستانی یہاں پر ہیں ان کو وہاں سے پیسہ آتا رہے گا. کوئی ٹینشن نہیں ہے. پیسہ تو یہاں پر فنڈ ٹرانسفر کے ذریعے اور ادھر ادھر دوسرے طریقوں سے ملتا ہے نا. جیسے کہ آپ کو یوں سمجھے کہ کسی کو ڈالر دیے، کسی کو کیش کروا لی، ایکسچینجر کے تھرو ملتا ہے. تو ایکسچینجر کے تھرو ملتا ہے تو کبھی بھی یہ نہیں پتہ چلے گا کہ رخشندہ فرقانہ کے ID سے فوزیہ سمرو کی ID میں بینک اکاؤنٹ میں پیسے گئے تو یہ بیفور یو کے پیسے تھے یا انہوں نے آپس میں ایکسچینج کیا. کیا ایکسچینج کیا کبھی بھی پتہ نہیں چل سکے گا. تو یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ چلے گا، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا. اور یہ اس طرح پھیلے گا کہ جیسے کورونا وائرس پھیل رہا ہے. اور اگلے 10 سال بعد یہ ایسا ہو جائے گا کہ جیسے کہ پاکستان میں جو بچہ پیدا ہوگا، ہر بچے کی پہلے بیفور یو ID بنے گی، پھر وہ پیدا ہوگا. اب اس بیچ میں کوئی نہیں جوائن کرتا ہے نہیں کرتا، وہ اس کی مرضی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے اس امر کا صحیح فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا. تو ہم کیا کریں؟ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ نہیں آنا چاہتا واپس، نہ آئے واپس. وہ اپنی زندگی نہیں بدلنا چاہتے تو نہ بدلیں. دس از دا بیسٹ ٹائم ٹو انویسٹ.